بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ میں چھوڑا، اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصہ میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا، اور وہاں ایک بے آب و گیاہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم اور نہ ہی کوئی آدم ذات، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل خالص کو قبول فرمایا، اس خوش وادی میں خوب برکت عطا فرمائی، اور اس چھوٹے سے مبارک خاندان کے لیے جو صرف ماں بیٹے پر مشتمل تھا، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دور افتادہ اور بے آب و گیاہ صحرا میں خدا کے بھروسہ پر چھوڑ گئے تھے، پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا جو بئر زمزم کہلایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دی، اور ایک عرصہ تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے، جو عربوں کی 3 اقسام میں سے دوسری قسم عرب باعثہ سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ لوگ یعرب بن یشجب بن قحطان کی اولاد سے تھے، اور انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ حدیث مبارکہ کی کتاب صحیح بخاری میں اس کی صراحت موجود ہے کہ پانی کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی مآخذ میں 4 بار ان کی آمد مکۃ المکرمہ میں بتائی گئی ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں سورۃ الصافات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے اور چلنے پھرنے اور دوڑنے بھاگنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت پر ان کی محبت کو قربان کرنا چاہا اور ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ خواب میں ان کو اس کی ہدایت کی گئی تھی، اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم یعنی بڑی قربانی کو اس کا فدیہ بنا دیا اور ان کو محفوظ و مامون رکھا تاکہ دعوت اللہ میں وہ اپنے والد کا ہاتھ بٹا سکیں اور خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بنے۔ نیز اس امت مسلمہ کے مورے سے اعلیٰ بننے کا شرف ان کو حاصل ہوا، جس پر دعوت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے ڈالی گئی ہے۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن پاک میں سورۃ الصافات کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کے ایک طویل روایت میں جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ نمبر 1، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، قبیلہ جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جتنے لگے،
تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنے طریقہ کو دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار موزاز بن عمر کی صاحبزادی تھیں۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنی طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے مشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس ہوئے اور باپ بیٹے دونوں نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں، پھر جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرے گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، ساری دنیا والوں کو اس گھر میں آ کر عبادت کی دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، پوری دنیا کے لوگوں نے لبیک کہا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو قبول کرے اور اس میں برکت عطا فرمائے اور وہ دونوں اسلام پر جئیں اور مریں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے اولاد کو یہ دولت اور میراث حاصل ہو۔ وہ اس دعوت کی صرف حفاظت اور پاسبانی ہی نہ کریں اور ہر خطرہ بلکہ ہر نگاہ بد اور راستے کی ہر کانٹے سے اس کو دور رکھیں، بلکہ اس دنیا میں اس کے داعی اور علم بردار بن کر رہیں۔ اس کو وہ ہر چیز پر ترجیح دیں، اس کی راہ میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں، یہاں تک کہ یہ دعوت سارے عالم میں پھیل جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اولاد میں ایک ایسا نبی پیدا کرے جو اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو نئے سرے سے زندہ کرے اور اس کام کی تکمیل کرے جس کو وہ شروع کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ امن و سکون کا گہوارہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھے، جس سے زیادہ نفرت و کراہت ان کو کسی چیز سے نہ تھی، اور جس سے بڑا خطرہ وہ اپنی آئندہ نسل کے لیے کسی چیز کو نہ سمجھتے تھے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ان کی قوموں کا انجام ان کی نظر کے سامنے تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی مسلسل کوششوں اور عظیم قربانیوں کے باوجود یہ قومیں کس طرح ان کے راستہ سے ہٹ گئیں، اور ان کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہی شیطانوں، مفسدوں، اپنے اپنے وقت کے دجالوں، بتوں کے پجاریوں اور جاہلیت کے علم برداروں نے ان کو شکار کیا اور لقمہ تر بنایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس تمنا کا بھی اظہار کیا کہ ان کے اولاد اور اولاد کی اولاد اس دعوت اور جہاد سے برابر رشتہ قائم رکھے، اور ان کی بت شکنی، شرک و بت پرستی سے نفرت و بیزاری، راہ حق میں مسلسل محنت اور جد و جہد، اپنے بت تراش و بت فروش والد کے مقابلہ میں ان کی صف آرائی، حق گوئی و دل سوزی اور ان کی ہجرت اور ترک وطن کو ہمیشہ یاد رکھے، اور یہ محسوس کرے کہ اتنے نازک اور اہم کام کے لیے اس ویرانے اور ریتلی و سنگلاخ زمین جو نہ کھیتی کے لائق تھی، نہ تہذیب و تمدن کی پرورش اور ترقی کا اس میں کوئی سامان تھا، کہ انتخاب کا راز کیا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے آباد و گلزار شہروں اور تجارت و زراعت، صنعت و حرفت کے مرکزوں پر، جہاں ہر طرح کے اسباب عیش اور سامان راحت موجود تھے،
اس دور افدادہ اور گمنام خطہ کو کیوں ترجیح دی گئی ہے؟ انہوں نے اپنے اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ ان کی اولاد کو محبوبیت و دل نوازی، مقبولیت و شہرت اور مرجع خلائق اور مرکز آفاق بننے کا شرف حاصل ہو، لوگوں کے دل بے ساختہ ان کی طرف کھینچیں اور وہ دنیا کے کونے کونے سے آ کر اپنی محبت و عقیدت کا خراج ان کو پیش کریں، رزق خود بخود ہر طرف سے ان کو پہنچتا رہے اور میوے اور پھل نیز ہر طرح کے ثمرات اور کوششوں کے بہترین نتائج اور فوائد و منافع ان کو حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کے دونوں بیٹے بڑے بابرکت ہوں گے اور بڑی بڑی قوموں کے جد اعلیٰ ہوں گے اور ان کی اولاد کثرت سے ہوگی۔ اس لیے باپ نے اللہ کے حکم اور کنبہ والوں کی درخواست پر ان کے لیے علیحدہ علیحدہ ملک تقسیم کر دیے تھے۔ شام کا ملک اسحاق علیہ السلام کو دیا کیونکہ بابل اس کے مشرق میں تھا، اور اسحاق علیہ السلام کو اپنے ننیال سے قرب کا موقع ملا۔ عرب کا ملک اسماعیل علیہ السلام کو دیا کیونکہ مصر اس کے مغرب میں تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ننیال سے قریب تر رہنے کا موقع مل گیا، اور دونوں بھائی اس طرح آباد ہوئے کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا ملک نہ تھا تاکہ وقت پر ایک بھائی دوسرے بھائی کی امداد کر سکے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم کے سردار مزاز کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ بنو جرہم عرب کا قدیم حکمران قبیلہ تھا اور مزاز اپنے علاقے کا واحد فرما رواں تھا، اور اسحاق علیہ السلام کی شادی اپنے ننیال میں ہوئی تھی۔ اس طرح ایک ہی نسل کے بچوں میں جسمانی بعد بڑھتا رہا، لیکن رب العالمین وقتاً فوقتاً اس بعد کو دونوں قوموں کے باہمی ملاپ اور معاونت سے دور فرماتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خوف سے بھاگ کر عرب ہی میں پناہ لی تھی، اور پھر جب وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نجات دلا کر لائے تب بیابان عرب ہی میں انہوں نے 40 سال پورے کیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی جب بادشاہ سموئیل کے خوف سے بھاگ کر اپنے ملک سے نکلے تھے تو عرب ہی میں آ کر ٹھہرے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو بخت نصر نے تباہ کیا تھا تو انہیں معد بن عدنان، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک ان سے 21ویں پشت پر ملتا ہے، انہوں نے عرب ہی میں بنی اسرائیل کو آرام اور عزت سے رکھا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے انبیاء نے بھی اپنے الہامات میں بنو اسماعیل علیہ السلام کی بابت بہت کچھ اشارے کیے ہیں۔